ابھی تو سمجھنے تھے کہ یہ پکڑی رکھ دو لائیو چالو ہے جی تو آئیے میں گزارش کروں گا اقبال پٹنی صاحب کی تشریف لائے اور اتنا ہوگا سرزمین آنے کو کسی تاروں کے مولا ہاں یہاں پر انہیں کی سرزمین کیوں صاحب اقبالیت برقرار رہے. صبح سے قوم کی تعمیر و ترقی میں اردو زبان کا کردار اس عنوان سے جہاں اردو کی باتیں آتی ہے ہندوستان اور پاکستان میں تو علامہ اقبال ضرور یاد آتے ہیں. اور آپ سب نے بھی علامہ اقبال کو رٹ کے اقبال کو اپنے ذہن میں قلب میں گوشہ نشین کر دیا ہے. اب یہ ایک چھوٹا سا اقبال آپ کے سامنے کھڑا ہے. علامہ اقبال نے بہت کچھ کیا اس ملک کے لیے. میرا مطالعہ بھی اسی عنوان پر ہے لیکن ساتھ میں نے ایک اور چیز جوڑی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں. اقبال پٹنی یہ بنتی ہے یہ درخواست ہے کہ آئندہ 9 نومبر کو یوم پیدائش اقبال منایا جاتا ہے. مختلف اردو تنظیم میں مناتی ہے تو آپ سب سے بھی یہ معتبرانہ درخواست ہے جہاں تک آپ کی بساط ہو کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی ادارے میں کھڑا کر کے 9 نومبر کو علامہ اقبال کا دن منائیں. 9 نومبر جمعہ کا دن ہے. آگے پیچھے بھی منائیں گے تو چلے گا لیکن ایک بہت اہم کام ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آنے والے نومبر مہینے میں دوسرے 2 دن بھی آتے ہیں. ایک مولانا آزاد کا یوم پیدائش جس کو ہندوستان نے راشٹریہ شکشن دن تعلیم ڈے کے حساب سے منایا وہ ظاہر کیا ہے اس کو بھی ہم منا سکتے ہیں. اور اس کے آگے چل کے دستور ہمارا دستور ہند جو ہے وہ بھی لکھا گیا تو دستور ڈے بھی ہمارے ہندوستان کی حکومت نے تسلیم کیا ہے 26 نومبر. یہ 3 تاریخیں آپ یاد رکھیں اور اپنے اپنے علاقے میں یا اپنی بساط جہاں کہیں بھی ہو ایسے پروگرام اگر منعقد کریں گے تو انشاءاللہ فروغ اردو میں بہت بڑا کام ہوگا. اب جہاں تک ملک کی ترقی کا مسئلہ تھا اور اخیر میں ہمارے مولانا شمسی صاحب نے یہ کیا کہ عنوان بدل گیا ہے. خیر بینر تو پرانا ہی ہے. اردو شاعری کا حصہ ایسا تو انہوں نے 2 پوسٹر بھیجے تھے اور ہم بھی سب مقالہ نگاہ تشویش میں آ گئے تھے کہ اب یہ کیا ہوگا شاعری آ گیا. تو میں نے بھی 2 شاعر پسند کیے ہیں. ایک تو اس میں علامہ اقبال ہے اور دوسرے مشہور شاعر جن کو ہندوستان نے شاعر تسلیم نہیں کیا حالانکہ بہت بڑے شاعر ہیں رابندر ناتھ ٹاگور جنہوں نے جن گن من راشٹر گیت لکھا تھا. کبھی تو کبھی وہی شاعر کبھی ملک کی ترقی میں ان کے دونوں کے خاص حصے تھے. بہت سارا وہ پڑھنے جا رہا ہے. رابندر ناتھ ٹاگور اور ڈاکٹر محمد اقبال 20ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان سے ابھرنے والی 2 ایسی آوازیں تھیں جس کی گونج پوری دنیا میں سنائی تھی. یہ ہندوستانی معاشرے کے لیے ایک ہنگامہ خیز دور تھا. ایک طرف برطانیہ کا نو آبادیاتی غلبہ مضبوط ہو رہا تھا تو دوسری طرف ہندوستانی عوام میں اس نو آبادیاتی غلبے کے خلاف بیداری بھی پیدا ہو رہی تھی. کشمکش کے اس دور میں ہندوستان کے 2 بڑے اذہان رابندر ناتھ ٹاگور اور ڈاکٹر محمد اقبال نے ہندوستانی قوم کی رہنمائی کی. دونوں نے اس پیغمبری دور میں اپنے قلم کے ذریعے وطنیت سے لبریز نغمے لکھ کر ہندوستانی قوم کی دستگیری کی. رابندر ناتھ ٹاگور کا مشہور زمانہ ترانہ جن گن من ادھینائک جے ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا اور ڈاکٹر اقبال کا نغمہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اس کی بہترین مثال ہے. رابندر ناتھ ٹاگور اور ڈاکٹر اقبال کی 20ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان سے ابھرنے والی 2 ایسی آوازیں تھیں جن کی گونج پوری دنیا میں سنائی تھی. کشمکش کے اس دور میں ہندوستان کے 2 بڑے اذہان رابندر ناتھ ٹاگور اور ڈاکٹر محمد اقبال نے ہندوستانی قوم کی رہنمائی کی. پرنٹ میں شاید ریپیٹ ہو رہا ہے. اقبال اور ٹیگور کے افکار و نظریات بعض صدوں پر مطابقت رکھتے ہیں. رابندر ناتھ ٹاگور نے اپنے ایک مضمون میں تحریر کیا تھا
کہ تخلیق انسانی کا مقصد یہ ہے. رویندر ناتھ ٹاگور نے اپنے ایک مضمون میں یہ تحریر کوٹ کیا ہے کہ تخلیق انسانی کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا میں مکمل ہو. آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ سعی کا وہ سلسلہ ہے جس کا تعلق کل انسانیت کی تکمیل سے ہے. یہ دنیا صرف مادی ہی نہیں ہے بلکہ اس مادی دنیا میں انسان کا عقلی اخلاقی اور اعتدال حسن کے لحاظ سے مکمل ہونا اس عالم کی تخلیق کا مقصد معلوم ہوتا ہے. یہ جملے رویندر ناتھ ٹاگور کے ہیں. انسان کے اندر کوئی چیز ہمیشہ اس کو یہی کہتی رہتی ہے کہ آگے بڑھو اور ترقی کرو اور انسان ہونے کی حیثیت سے مکمل بنو. انسان کا مذہب اس کا حوالہ ہے رویندر ناتھ ٹاگور رسالہ ندیم گیا اگست 1931 میں یہ شائع ہوا تھا. اقبال نے اس خیال کو شعر کے قالب میں ڈھال کر یوں پیش کیا. ادھر رویندر ناتھ ٹاگور 1931 میں لکھتے ہیں, اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے. یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید, یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید, یہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. رویندر ناتھ ٹاگور اور اقبال کے تقابلی مطالعے میں یہ پہلو بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ دونوں ہندوستان کے اولین بڑے شاعر ہیں جنہیں نوآبادیاتی غلبے کا احساس سب سے پہلے ہوا, بلکہ سب سے پہلے انہوں نے اس کے خلاف قلم بھی اٹھایا. وہ کہ نوآبادیاتی غلبے کے خلاف ہندوستانی شاعروں میں پہلی آواز اکبر الہ آبادی کی تھی. لیکن چونکہ ٹیگور اقبال نے یورپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ یورپ کے اجتماعی فکر و فلسفے سے کما حق آگاہی رکھتے تھے, اس لیے اکبر کی بنسبت ٹیگور اور اقبال کے یہاں یہ موضوع زیادہ ہماگیریت کے ساتھ برتا گیا ہے. اقبال اور ٹیگور کا دور وہ دور تھا جب پوری دنیا میں ایک نو کا خلفشار مچا ہوا تھا. یورپ کا صنعتی و حرفتی انقلاب اور پھر پہلی جنگ عظیم نے ساری دنیا میں ایک بحرانی کیفیت پیدا کر دی تھی. خصوصاً ہندوستان کو یورپ کے لیے قربان گاہ بنایا جا رہا تھا. قومیں مٹ رہی تھیں اور نئی قومیں ابھر رہی تھیں. سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہندوستان اور ایشیا کے دوسرے ممالک اپنی سیاسی انفرادیت کے ساتھ اپنی قومی اور اخلاقی انفرادیت بھی کھو رہے تھے. صدر صاحب, ہندوستان جو کبھی تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا, مغربی تہذیب اس پر غلبہ حاصل کرتی نظر آ رہی تھی. نوآبادیاتی نظام کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ جس قوم پر غلبہ حاصل کرتی ہے سب سے پہلے اس کی تہذیب پر حملہ آور ہوتی ہے اور مغلوب تہذیب دھیرے دھیرے غالب تہذیب میں ضم ہونے لگتی ہے. ٹیگور اور اقبال کی شاعری کا مجموعی رویہ اس تہذیبی غلبے سے مزاحمت کا ہے, لیکن انہیں یہ بھی احساس ہے کہ ہندوستانی تہذیب جتنی قدیم ہے اتنی توانا بھی ہے اور نہ جانے کتنی تہذیبیں یہاں آئی اور ہندوستانی تہذیب کا حصہ بن گئی. یہی رنگا رنگی اور کثرت میں وحدت ہندوستانی تہذیب کا سرہ امتیاز ہے. اقبال کہتے ہیں, ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے, ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے, پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے, وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے, وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے, میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے میرا وطن. اور غزل کی یہ اشعار ہندوستان میں انگریزی سامراج کے زوال کے حوالے کچھ سوال بھی کھڑے کرتے ہیں. اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ, اعجاز ہے کسی کا یا گردش زبانہ, ٹوٹا ہے ایشیا میں شہر فرنگیانہ, شہر فرنگیانہ. تعمیر آشیا سے میں نے یہ راز پایا, تعمیر آشیا سے میں نے یہ راز پایا, اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیا. ٹیگور کی نظم بھارت کا سفر کا یہ بند بھی شاید اس کی ترجمانی کرتا ہے. آریہ دراوڑ چینی شک ہون پٹھان اور مغل, آریہ دراوڑ چک چینی شک ہون پٹھان اور مغل یہاں سب ایک جسم کا حصہ ہو گئے. آج مغرب نے دروازہ کھولا ہے اپنی سوغاتوں کا, وہ دیں گے اور لیں گے, ملائیں گے اور ملیں گے, لوٹ کر نہیں جائیں گے اس عظیم بحر ہند کے ساحل سے. بھارت کا سفر یہ تانوی اس کتاب سے لیا گیا ہے.
اقبال کی شاعری میں سب سے زیادہ نمایاں اور قابل قدر پیغام عمل کا پیغام ہے. ان کی شاعری میں جتنے بھی استعارے اور علامتیں استعمال ہوئی ہیں براہ راست یا بالراست ان کا تعلق عمل سے ہے. یہ چاہے وہ شاہین ہو یا اقبال کا مرد مومن، ہر جگہ حرکت اور عمل کا پیغام ہے. گویا اقبال کی شاعری کا اصل جو حرکت کے عمل سے عبارت ہے. اقبال کی نظم شاہین کی کچھ اشعار ملاحظہ ہوں. جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے یہی ایک بہانہ. یہ یورپ یہ پچھم چکوروں کی دنیا، یہ یورپ یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسمان بے کرانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. اسی طرح ایک غزل کی اشعار میں حرکت و عمل کا پیغام اس طرح پیش کیا گیا. تو ابھی رہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، تو ابھی رہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، فارس و شام سے گزر. جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر، باد و جام سے گزر، کوہ شگاف تیری ضرب تجھ سے کشاد شرق و غرب، تیغ ہلال کی طرح عیش نیام سے گزر، تیغ ہلال کی طرح عیش نیام سے گزر. اقبال حرکت و عمل کو زندگی اور سکون کو موت قرار دیتے ہیں. اقبال حرکت و عمل کو زندگی اور سکون کو موت قرار دیتے ہیں. اس زمن میں ان کی ایک نظم زندگی کی یا اشعار کی توجہ چاہتے ہیں. برتر از اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو اسے پیمانے امروز و فردا سے نہ ناپ، جا وداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکان ہے زندگی، سر آدم ہے ضمیر کن فکان ہے زندگی. زندگانی کی حقیقت پورے کن کے دل سے پوچھ، جوئے شعر و پیشہ و سنگ گراں ہے زندگی. آشکارا ہے یہ اپنی قوت تصویر سے، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں ہے نہاں ہے زندگی. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زہار. اقبال کی تعلیم و تربیت مغرب کی دستگاہوں میں ہوئی، لیکن وہ مغربی تعلیم و تہذیب سے مرعوب نہیں ہوئے. انہوں نے جدید مغربی افکار و نظریات کو مغرب و مشرق کے علوم و نظریات کی روشنی میں دیکھا تو اس کا مصنوعی پن ظاہر ہو گیا. انہوں نے دیکھا کہ مغرب کے جدید افکار جن کی پوری دنیا میں تبلیغ کی جا رہی ہے، وہ مشرقی فکر و فلسفے کے گنج گراں مایا کے سامنے خش و خاشاک سے زیادہ وقت نہیں رکھتے. چنانچہ انہوں نے ایشیا والوں اور بالخصوص مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ یاد دلائی اور خود اعتمادی کا درس دیا. اور یہ حقیقت ہے کہ مادیت، مغرب پرستی اور مغرب زندگی کا وہ ٹھاٹھے مارتا سیلاب جو تیزی سے ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، اقبال کی شاعری اس کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی. اور اقبال کی شاعری کا سب سے بڑا اور حقیقی کارنامہ یہی ہے. اقبال کی شاعری جہاں یورپ کی مادیت پرستی کے سیلاب کے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑی ہو گئی تھی، وہیں ٹیگور کی شاعری یورپ میں ہندوستانی فکر و فلسفے کی تبلیغ و ترسیل کا اہم ذریعہ بن کر ابھری. ادھر اقبال کام کر رہے تھے اور ٹیگور بھی کام کر رہے تھے. وہ فطرت کے رموز سے آگاہ ہیں اور کائنات کے عمیق ترین مسائل سے بحث کرتے ہیں. وہ اپنی شاعری میں ظاہری نہیں بلکہ باطنی، جسمانی نہیں بلکہ روحانی مقاصد پیش نظر رکھتے ہیں. مثلا ان کی ایک نظم تصویر کا یہ آخری حصہ ملاحظہ ہو، کسی بیتے ہوئے وقت میں تمہیں پایا تھا، کسی بیتے ہوئے وقت میں تمہیں پایا تھا، پھر رات کو کھو دیا، اس کے بعد اندھیرے میں اکثر تمہیں پایا کرتا ہوں. تصویر نہیں ہو تم، صرف تصور نہیں ہو. ہمایوں کبیر نے ٹیگور کی مجموعی فکر کا احاطہ کرتے ہوئے لکھا ہے
کہ ٹیگور نے دنیا کو محض ایک ایسا رنگمنچ نہیں تسلیم کیا جہاں انسان زندگی کی بتانے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ انہوں نے اسے ایک ممتا بھری ماں کے روپ میں بھی دیکھا ہے، جو زندگی اور زندگی کے مسائل کے حل کی تلاش کرتے، انسان کی نگرانی کرتے ہیں۔ رویندر ناتھ کی نظمیں انتخاب، ہمایوں کبیر، ساہتیہ اکادمی، ٹیگور کی عالمگیر مقبولیت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ انہوں نے دنیا کو محض ایک تماشائی یا سنیاسی کی طرح نہیں دیکھا، بلکہ اس کے تمام رنگوں میں شامل رہ کر اسے اپنی شاعری میں بھرتا ہے۔ سروجنی نائیڈو نے ٹیگور کے انتقال پر جو تقریر کی تھی، اس میں انہوں نے ٹیگور کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے بڑے پتے کی بات کہی ہے کہ رابندر ناتھ ٹیگور کی اہمیت کیا تھی۔ دنیا تغزل، موسیقی اور حسن سے لبریز ہے، تو پھر ٹیگور میں وہ کون سی خوبی تھی جس کی بنا پر وہ دنیا کے ہزاروں انسانوں کا محبوب تھا؟ وہ بنگال میں پیدا ہوا، اس کے دماغ اور جسم کے تمام تاثرات بنگال کے مضمون ہیں، اس کی تمام شاعری بنگال کے دریاؤں کے مناظر، پھولوں، دیہاتی زندگی اور ساون کے گہرے بادلوں سے بھری پڑی ہے۔ اس کی شاعری کے تمام عناصر اپنے ملک کے محتاج ہے، اس کے باوجود بھی وہ تمام دنیا کا شاعر تھا۔ اس کی شاعری کی زبان سے بہت کم لوگ واقف تھے، مگر یہ رفتہ رفتہ لاکھوں انسانوں کے دلوں کی زبان بن گئی۔ آخر اس کا راز کیا تھا؟ اس کا پیغام کیا تھا؟ بنی نوع انسان کی محبت اور انسانوں کے جذبہ خدمت سے گہرا عشق ہی اس کی زندگی کا راز تھا۔ یہ سروجنی نائیڈو کے الفاظ۔ یہی جذبہ عشق و محبت اور انسانیت ٹیگور کی شاعری کا بنیادی رویہ ہے۔ بنی نوع انسان کے تئیں یہی احترام ٹیگور کی بین الاقوامی مقبولیت کا راز ہے۔ اپنی نظم بھارت کا سفر کے آخری بند میں وہ کہتے ہیں، اے آریہ غیر آریہ آؤ، ہندو مسلمان آؤ، آج آؤ سب انگریز کرسچن آؤ، من کو پاک کراؤ، برہمن سب کے ہاتھ پکڑو، اے بچھڑو آؤ، من کے سب بوجھ اتار دو، ماں کی ممتا کی چھاؤں میں جلد آؤ، سب کے لمس سے پاک کیے مقدس جل سے اس عظیم بحر ہند کا ساحل، اس کا گھاٹ ابھی بھرا نہیں ہے۔ ٹیگور کا رویہ مغرب ہو یا مشرق سب کے لیے یگانگت کا ہے۔ ٹیگور کی جنگ روحانی جنگ ہے اور یہ انسان کے لیے ہے۔ ان کا مقصد انسانوں کو ان بندھنوں سے آزاد کرانا ہے جو اس نے اپنے اطراف بن لیے ہیں۔ ٹیگور کے نزدیک روحانی آزادی ہی اصل آزادی ہے۔ ہر زمانہ اپنی ضرورتوں کے مطابق ایک بڑا شاعر پیدا کرتا ہے جو لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کا پیغام دیتا ہے، لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے بیک وقت 2 ایسے شاعر پیدا کیے بیک وقت۔ ان میں سے ایک ایشیا کو جدوجہد کا پیغام دیتا ہے اور دوسرا یورپ کو سلو، امن و آشتی کا، اور یہ 2 شاعر اقبال اور ٹیگور ہیں۔ بہت اچھا لگا، شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب اقبال صاحب۔